ایک گھنے اور پرانے جنگل کے بیچوں بیچ جہاں درخت آسمان سے باتیں کرتے اور پرندے نغمے گاتے تھے، وہاں مختلف جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ جنگل ہزاروں سال پرانا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں کوئی پوشیدہ راز چھپا ہوا ہے جو اب تک کوئی بھی جانور تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس جنگل میں ایک ننھا سا خرگوش رہتا تھا جس کا نام موٹو تھا۔ موٹو اپنی جلدی دوڑنے اور اپنی تیز ہوشیاری کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھا، لیکن ایک بات ہمیشہ اس کے دل میں رہتی تھی، جنگل کے پوشیدہ راز کو جاننے کی خواہش۔ ہر رات وہ چاند کی روشنی میں آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ آخر جنگل کا راز کیا ہو سکتا ہے۔ ایک دن موٹو اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کے کنارے پر کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانی، موٹی اور پراسرار کتاب پر پڑی جو ایک بڑے درخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ کتاب پر مٹی اور پتوں کی ایک دبیز تہ جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی جلد سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ موٹو نے جھٹ سے کتاب کو اٹھایا اور اپنے دوستوں کو دکھایا۔ کتاب کے اوپر لکھا تھا، جنگل کا راز۔ موٹو نے جلدی سے کتاب کھولی، لیکن اندر کے صفحات خالی تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ موٹو نے سوچا۔ لیکن جیسے ہی وہ آخری صفحے پر پہنچا، وہاں ایک پیغام لکھا تھا، جو بھی اس راز کو جاننا چاہتا ہے اسے 4 مشکل آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ صرف وہی جانور جو اپنی عقل، بہادری، دوستی اور ہمدردی سے آزمائشوں کا سامنا کرے گا، وہ جنگل کا راز پا سکے گا۔ یہ پڑھ کر موٹو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بہت پرجوش تھا اور اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور انہیں کتاب دکھائی۔ اس کے دوستوں میں بندر چنپو، ہرن چندا اور طوطا پھپھو شامل تھے۔ وہ سب بہت ذہین اور چست تھے اور انہوں نے موٹو کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کتاب نے انہیں پہلی آزمائش کے لیے ایک قدیم غار کی طرف جانے کا اشارہ دیا جو جنگل کے شمالی حصے میں واقع تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں غار کے دروازے پر ایک بڑا پتھر ملا جس کے اوپر ایک پہیلی لکھی ہوئی تھی، ایک درخت ہے جو ہمیشہ زمین پر پڑا رہتا ہے، پھر بھی وہ کبھی نہیں بڑھتا۔ وہ کیا ہے؟ موٹو اور اس کے دوستوں نے بہت سوچا۔ چنپو بندر نے کہا، یہ کوئی عام درخت نہیں ہو سکتا، شاید یہ کسی اور چیز کی علامت ہے۔ پھپھو طوطا نے کہا، یہ زمین پر پڑا رہتا ہے لیکن بڑھتا نہیں، شاید یہ کوئی راستہ ہو۔ موٹو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں، یہ راستہ ہے۔ زمین پر پھیلا ہوا ہے لیکن کبھی نہیں بڑھتا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلی کا صحیح جواب دیا، پتھر خود بخود ہٹ گیا اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور ہر طرف سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ اس آزمائش میں ان کی بہادری کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ ہرن چندا ڈرنے لگی، لیکن موٹو نے اسے دلاسا دیا۔ ہمیں مل کر اس اندھیرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ہم ڈر جائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ انہوں نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں انہیں ایک بڑا درندہ ملا جو ان کی طرف بڑھنے لگا۔ چنپو بندر نے اپنی ہوشیاری سے درخت کی شاخ کو جھول کر درندے کے اوپر گرا دیا اور وہ سب جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ یہ ان کی دوسری آزمائش تھی جس میں انہوں نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ آگے انہیں ایک بہت بڑا دریا ملا جسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کوئی بھی جانور اکیلا اس دریا کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ موٹو نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ چنپو، تم درختوں کی شاخوں کو استعمال کر کے ہمارے لیے ایک پل بنا سکتے ہو۔ پھپھو، تم اوپر سے راستے کی نگرانی کرو اور ہمیں بتاؤ کہ کہاں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ سب نے مل کر کام کیا اور ایک دوسرے کی مدد سے دریا کو پار کر لیا۔ یہ ان کی دوستی کی طاقت تھی جس نے انہیں کامیابی دلائی۔ جب وہ آخری مقام پر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا زخمی لومڑ بیٹھا ہوا تھا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں تو وہ راز حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن موٹو کا دل نرم تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری آزمائشیں اہم ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے لومڑ کی دیکھ بھال کی اور اسے پانی اور خوراک دی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، اچانک ایک روشنی پھیلی اور لومڑ کی جگہ ایک خوبصورت ہرن نمودار ہو گیا۔ وہ ہرن جنگل کی روح تھی اور اس نے کہا، تم نے اپنی عقل، بہادری، دوستی اور ہمدردی کا ثبوت دیا ہے۔ یہی جنگل کا راز تھا۔
یہ راز یہ ہے کہ جنگل اور زندگی میں کامیابی کا راستہ دوسروں کی مدد اور محبت میں چھپا ہوا ہے۔ جنگل کی روح نے موٹو اور اس کے دوستوں کو ایک سنہری چابی دی جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ جنگل کے محافظ ہیں۔ ان کی مدد سے جنگل میں ہمیشہ امن اور خوشحالی رہے گی۔ موٹو اور اس کے دوست خوشی خوشی واپس لوٹے اور انہوں نے پوری جنگل کی حفاظت اور اس کے راز کو سب کے ساتھ محبت سے بانٹنے کا وعدہ کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی دوسروں کی مدد، دوستی اور ہمدردی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ عقل اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل طاقت محبت اور احترام میں ہے۔